بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اما بعد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت كان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا قالت كان كم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الرسغ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسے ہوا کرتا تھا؟ شمائل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لباس جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اس طریقے سے فرمایا کہ انزلنا علیکم لباسا یا بنی آدم، کیونکہ لباس ہر انسان کی ضرورت ہے۔ سب سے خطاب کیا، اے انسانوں، اے بنی آدم، ہم نے یہ نعمت تم پر اتاری ہے۔ اور لباس اس کا مقصد ہے کہ کیسے آدمی اسے استعمال کرے۔ سب سے پہلا مقصد ہے یواری سوآتکم، کہ لباس کا مقصد ہے کہ اپنے ستر کو چھپائیں، آدمی کا ستر جو ہے وہ چھپے۔ اس میں سب سے پہلے لباس مکمل ہو، ناقص نہ ہو، انکمپلیٹ نہ ہو، اور لباس باریک نہ ہو، اور لباس جو ہے چست اور تنگ نہ ہو۔ بہت اس کا خیال رکھنا ہے۔ بعض مرتبہ نماز میں ہم آتے ہیں اور ایسا لباس ہوتا ہے کہ سجدے میں ہم جاتے ہیں تو پیچھے سے ستر کھلنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے جو ہے نا ایسا لباس جس کی وجہ سے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے کھل جائے ستر، یہ مناسب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا مقصد بیان فرمایا، وریشا۔ ریشہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو بطور زینت کی اور خوبصورتی کے اللہ نے بنایا۔ وہ لباس کے کئی مقاصد ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں احب الثیاب، کپڑوں میں سب سے بہترین جو پسندیدہ کپڑا تھا آپ کو جو ہے قمیص، کرتا پسند تھا۔ عربوں میں لباس پہننے کے دو طریقے تھے۔ ایک چادر بھی پہنتے تھے، احرام میں جیسے ہم چادر پہنتے ہیں، نیچے سے ایک چادر باندھ لی اور اوپر ایک چادر ڈال لیے، یہ بھی عربوں میں عام لباس ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو لباس ہے بعض مرتبہ جو ہے ستر کے کھلنے کا اور پھر گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص، کرتا اس لیے پسند تھا کہ اس میں ستر ہے، اس میں جو ہے ستر کا خیال ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض لوگوں کو جو ہے لنگی اور نیچے سے ٹوال باندھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو احرام میں اس کی غفلت کی وجہ سے ستر جو ہے نا کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز، آپ کو جو ہے پسند تھا، کیا ہے؟ کرتا پسند تھا۔ آگے کی روایت ہے، اور وہ کرتا کیسے تھا؟ دیکھیے، چادر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی چادریں اور قیمتی سے قیمتی چادریں، ایک روایت میں ہے 1000 درہم کی چادر، ایک روایت میں ہے 2000 درہم کی چادر۔ سوچے 2000 کی چادر جو ہے آپ نے استعمال کی، اور امت کو جو ہے جواز کہ بھئی ایسا اگر اللہ نے تمہیں
انعامات اور احسانات اللہ نے عطا فرمائے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ دل میں نمائش کا جذبہ نہ ہو اور وہ کپڑا ہمارے دل میں دکھاوے کا سبب نہ ہو۔ کپڑے کا بھی لباس جو ہے صرف لباس نہیں ہے، لباس اس کا اثر ہمارے اخلاق پر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر بھی پڑتا ہے۔ آدمی بعض مرتبہ لباس پہنتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، لباس پہنتا ہے، اس کے اندر بڑائی آ جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبے میں ایک لباس پہن کر آئے، جمعہ سے فارغ ہو کر فوراً جا کر جو ہے وہ لباس اتار دیے۔ کہنے لگے کسی نے پوچھا کیوں آپ نے اتار دیا؟ فرمایا کہ یہ لباس میرے دل میں تکبر پیدا کر رہا تھا۔ تکبر بڑی چیز ہے، شہرت کا لباس ہے نا۔ لباس التقوی، اللہ نے فرمایا تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ آدمی جو ہے اپنے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن کردار پر کوئی پیون نہیں لگا، کسی کا حق انہوں نے نہیں لے۔ یہ ہے تقوی کا لباس۔ تقوی کا لباس سمجھنا ہے، صرف اتنا سمجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو چادر تھی، بیت المقدس فتح کرنے جا رہے پیون لگے ہوئے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خطبہ عید کا دے رہے پیون لگے ہوئے، لیکن تقوی کا لباس ایسا تھا کسی کا حق انہوں نے نہیں مانا، کسی کا حق انہوں نے نہیں دبایا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دے، وہ نعمت استعمال کرے اور نعمت استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ یہ پسند کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے اگر سہولت دی ہے، وسعت دی ہے، آدمی جو ہے استعمال کرے اور استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، دل میں بڑائی پیدا نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چادریں آتی تھی، آپ اسے استعمال کرتے تھے، آپ اسے پہنتے تھے۔ ہاں، تو آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو کرتا تھا، وہ اس کرتے کا جو صحابہ کرام کی جو ہے محبت دیکھیں، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ فرمایا کہ کان قم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرتے کی جو آستین تھی وہ جو ہے گٹوں تک تھی، یہاں تک، گٹوں تک۔ بعض مرتبہ جو ہے لمبی بھی، ہاتھ سے لمبی نہیں ہوتی تھی، اور نصف پنڈلی تک آپ کا کرتا ہوتا تھا۔ اور ایک صحابی ہیں، آگے ایک روایت ہے، حضرت معاویہ ابن قرہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط من مزینة لنبایعه وان قمیصه لمطلق او قال زر قمیصه مطلق فادخلت یدی فی جیب قمیصه فمسست الخاتم۔ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس موقع پر ایک قافلہ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان لانے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے اور گریبان۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے دیکھا اس وقت سے میں نے بھی اپنا گریبان کھلا رکھا، ایسی اتباع۔ اور فرماتے ہیں وہ گریبان کھلا ہوا تھا تو میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ڈال کر میں نے وہ مہر نبوت کو چھوئے۔ مہر نبوت یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک مستقل ایک باب یہاں پر قائم کیے ہیں پیچھے، خاتم النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، پتہ ہے نا مہر نبوت، بین کتفیہ، دونوں شانوں کے درمیان، مونڈھوں کے درمیان تھی۔ حضرت سائب ابن یزید ایک چھوٹے صحابی ہیں، صغار صحابہ، چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتا ہے، خود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ میں جب بیمار ہوا تو میری خالہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی تاکہ دعا پڑھوائیں، تو میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، ایسی برکت تھی کہ کہتے ہیں کہ میرے سر میں جو بال تھے وہ کبھی سیاہ کبھی سفید نہیں ہوئے۔ سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ، اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، تو آپ نے جب وضو کیا تو وضو کا بچا ہوا پانی جو تھا آپ نے مجھے دیا، میں اس کو جو ہے پی لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں
میں نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا۔ مہر نبوت جو ہے یہ دو مونڈوں کے درمیان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر وفات تک، جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک، وہ پیچھے جو ہے نا مہر نبوت تھی، نبوت کی علامت، بہت سی علامتیں، اس میں یہ بھی ایک علامت مہر نبوت۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کا وصال ہوا نہیں ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ذرا چیک کرو مہر نبوت ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات ہے، نہیں ہے تو آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کے پیٹھ میں دیکھا گیا وہ مہر نبوت غائب ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پیچھے۔ اس کی وجہ لکھی ہے علماء نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم و ایمان اور حکمت سب کو جو ہے اللہ نے بھر دیا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان انسان کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ پیچھے سے ڈالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ کو پیک کر دیا کہ کوئی آپ کے قلب مبارک میں شیطان کا ذرا بھی وسوسہ نہ جائے۔ اور وہ کیسی تھی مہر نبوت تھی، کب سے کب تک تھی، کیسی تھی؟ اس میں 3 روایتیں ہیں۔ سب سے پہلی روایت خود حضرت صاحب فرماتے ہیں، ایک میں نے دیکھا وہ جو مہر نبوت انڈے کی شکل میں تھی۔ کیسا انڈا؟ فرمایا چکور، ایک پرندہ ہے، چکور پرندہ جو چاند کا بڑا عاشق ہے، چاندنی رات میں جو ہے نا وہ ناچتا ہے نا، محاورہ ہے نا چندا پہ چکور، یعنی جب چاند کو دیکھتا ہے تو وہ جو ہے ناچتا ہے۔ کبوتری کا جو انڈا ہے اس سے تھوڑا بڑا، مرغی کے انڈے سے چھوٹا۔ صحابہ دیکھو کتنے غور سے بتا رہے ہیں، اتنا سا جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیٹھ پر جو ہے نا وہ اتنا وہ حصہ وہاں پہ تھا، اور اس سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں پر بالکل سرخ گھاٹ کی طرح، کسی کو جو ہے اسکن نکل جاتا ہے، گوشت ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے، مختصر عرض کروں، ایران میں رہتے تھے، ان کے والد جو ہے مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرتے، لیکن ان کے دل میں بے چینی تھی، بے قراری تھی، یہ دین صحیح نہیں ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ تلاش کرتے 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 مسجد مدینہ منورہ پہنچے۔ خود کہتے ہیں حق کی تلاش کرتے ہوئے میں 10 مرتبہ غلام بنایا گیا اور بیچا گیا، حالانکہ پرنس تھے، بڑے اونچے گھرانے کے تھے، لیکن صرف یہ تھی طلب کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ اور وہ پہنچتے پہنچتے ملک شام پہنچے، وہاں کسی عیسائی عالم نے کہا آخری نبی آنے والے ہیں، وہاں پہ یثرب چلے جاؤ، وہاں پہ جو ہے تمہیں ملیں گے۔ وہ وہاں پہ آئے، وہ یہودیوں کے ہاتھ بکتے بکتے 10 لوگوں کے ہاتھوں، لوگ کہنے لگے میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں، لیکن مجھے کسی نے سنی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ آخری جو عیسائی عالم تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے مسئلے کا حل آخری نبی ہے، اور آخری نبی کی ہماری آسمانی کتابوں میں 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری علامت ہدیہ قبول کریں گے، تیسری چیز ان کے پیٹھ پر جو ہے مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ ایک نبی آئے ہیں مدینہ منورہ میں درخت پر کچھ کام کر رہا تھا، چھلانگ لگا کر فوراً میں جو ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے وہاں میں پہنچا، اور کچھ کھجوریں لے کر پہنچا، اور آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھا، دل نے کہا واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن مجھے معلوم تو کرنا ہے کہ یہ واقعی نبی ہے یا نہیں۔ میں نے پیش کیا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے سلمان؟ کہا یہ صدقہ ہے۔ فرمایا صدقہ تو قبول نہیں کرتا میں، کسی اور کو دے دو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں دل ہی دل میں کہ ایک پوری ہوئی۔ اگلے دن میں جو ہے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے رسول، کہنے لگے یہ آپ اس کو قبول فرما لیں۔ یہ کیا ہے؟ کہا ہدیہ ہے۔ کہا ہدیہ قبول ہے۔ پھر اس کے بعد خود حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں جنازہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنے ہوئے ہیں، زور کی ہوا چل رہی ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہی بہترین موقع ہے، وہ پیچھے جو پیٹھ میں جو مہر نبوت ہے اسے دیکھنا۔ تو ہوا سے چادر اڑ رہی ہے، تو کہتے ہیں سلمان میں جیسے ہی اٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا،
اور جیسے جیسے میں آ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جا رہے، جب میں بالکل وہاں سامنے سے نکل کر پیچھے کی طرف آیا تو مجھے ہی دیکھتے رہے، اور جب بالکل قریب آ گئے تو آپ نے خود فرمایا سلمان ادھر آؤ، تیسری بھی دیکھ لو۔ آپ نے اپنی جو ہے چادر ہٹا کر جو ہے بتایا، کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر اس مہر نبوت کو بوسہ دیا اور اسی موقع پر کلمہ پڑھا، اسی موقع پر اسلام لایا۔ بہرحال ان کا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ آپ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا۔ ایک اور روایت پڑھ لیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے، یعنی آپ یہاں پہ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ علیکم بالبیاض من الثیاب لیلبسها احیاؤکم وکفنوا فیہا موتاکم فانہا خیر من خیار ثیابکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سفید کپڑا پہنا کرو، کپڑوں میں جو سفید ہے اس کو پہنا کرو۔ آپ نے اس کی ترغیب دی۔ دوسرے رنگ کے بھی آپ نے استعمال کیے، سرخ آپ نے استعمال کیا، لیکن سرخ بالکل پکا سرخ مکروہ ہے، ہلکا سا سرخ یا ایسا سرخ جو براؤن سے جڑا ہوا ہے، سیاہ آپ نے پہنا ہے، اور آپ نے جو ہے گرین کلر کا کپڑا استعمال کیا ہے مختلف، لیکن آپ کو پسند تھا سفید، اور فرمایا علیکم بالبی۔ دیکھیں فطری رنگ جو ہے نا وہ سفید ہے، فطری رنگ سفید ہے، اسی لیے انسان کا دل سفید ہوتا ہے، گناہ کرنے سے دھبا لگتا ہے، انسان کا دل کالا نہیں ہوتا، انسان کا دل فطری طور پر نیچرل طور پر سفید ہے۔ گناہ کرو گے تو دھبا لگے گا، توبہ کرو گے صاف ہو جائے گا، ہے نا؟ تو فطرت، اور اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں جب احرام پہنتے ہیں تو کون سا کپڑا بہتر ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنے کی جو شکلیں ہیں، جو چاہے وہ حج اور عمرہ ہو، چاہے نماز ہو، وہاں پر آپ ترغیب دیتے تھے کہ آپ جو ہے نا سفید کپڑے پہنا کریں۔ اسی لیے جو ہے نا جب جمعہ آئے تو ہمارے گھروں میں، ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے کہ آج جمعہ ہے، ہم کم سے کم کرتا پہنیں، ہم جو ہے کرتا پہنیں، ٹھیک ہے کوئی بھی کلر پہن لے لیکن ہو سکے سفید پہنے۔ اور سب سے بڑا جب انسان اللہ سے کب ملاقات کرتا ہے؟ موت کے وقت۔ اس وقت کون سا کفن پہناتے ہیں؟ بلیک کلر کا، گرین کلر کا۔ آدمی تعجب کرتا بھی کیا ہو گیا؟ سفید کلر کا، سفید رنگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لیلبسھا احیاؤکم، تم میں کے جو زندے ہیں چاہیے کہ وہ سفید کپڑا پہنے، وکفنوا فیھا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی جو ہے انہی سفید رنگ کے کپڑوں میں اسے کیا کریں؟ انہیں کفن دے۔ فإنھا من خیار ثیابکم، تمہارے کپڑوں میں جتنے بھی رکھے ہوئے ہیں ان کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک چیز عرض کرنی ہے، خاص طور پہ جب ہم مسجد آئیں ہم ذرا لباس کا خیال رکھیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مسجد میں آؤ تو ایسا لباس پہن کر آؤ کہ جو لباس اچھا ہو، اچھا لباس ہو، اور جمعہ کا دن ہو تو اہتمام ہو، گھر کے اندر بھی اہتمام ہو کہ آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن ہمیں اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک روایت یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نیا جوڑا عطا فرمائے اور وہ نئے جوڑے کے آنے پر پرانا جوڑا صدقہ کر دے، یہ مزاج بنانا ہے، نیا جوڑا آئے پرانا جوڑا صدقہ کرے، ورنہ جو ہے گھر میں جو ہے چوتھا کلمہ پڑھنا پڑے گا، کلاسٹ بھر جائے گا، ہے نہیں؟ والمارٹ جا کر، باہر جا کر بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کلاسٹ کھولو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ گھر ہی بازار بن جائے گا۔ ایک کپڑا آئے، ایک کپڑا نکلے، اس کا اہتمام ہو۔ کیا فضیلت ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی موت اور حیات کے ہر حال میں اللہ اس کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ موت کے وقت بھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور زندگی میں بھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا اس کی ترغیب ہے کہ جب نیا کپڑا آئے پرانا کپڑا نکال۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔